قابل سر احترام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 6 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ اور اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کی فکر کرو۔ اے ایمان والوں، اپنے آپ کی فکر کرو۔ جب تک تم راہ ہدایت پر ہو، صراط مستقیم پر گامزن ہو، کوئی بھی گمراہ شخص تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اللہ ہی تعالیٰ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہ تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے۔ اس آیت سے ہمیں اور آپ کو ایک خاص بات یہ پتہ چلی کہ ہمیں اپنے آپ کی فکر کرنی ہے۔ اس سے کسی کو شبہ ہو سکتا ہے اس آیت سے کہ ہر حال میں اپنی فکر کرنی ہے، دوسرا کچھ بھی کرے اس سے ہمیں اور آپ کو کوئی سروکار نہیں۔ لیکن اگر یہ مفہوم لیا جائے تو قرآن کریم کی متعدد آیات اس کے خلاف ہیں، کیونکہ دوسری آیات پر غور کرتے ہیں تو دوسرے کے بارے میں فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیجیے، یعنی جس طرح خود نیکیوں کے راستے پر چل رہے ہو تو دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پر لاؤ، جس طرح خود برائی سے رک رہے ہو تو دوسروں کو بھی حد الامکان اپنی طاقت اور کوشش کے بقدر دوسروں کو بھی برائی سے روکو۔ اس لیے اس آیت کی صحیح تفسیر یہ بنے گی کہ جتنے شرعی واجبات اور فرائض ہیں، جس میں جہاد بھی داخل ہے، امر بالمعروف بھی داخل ہے، اور نہی عن المنکر بھی داخل ہے، ان سب کاموں کو انجام دینے کے باوجود اگر کوئی اپنی فکر نہ کرے تو آپ اس کے جواب دہ نہیں، آپ کو اس کے سلسلے میں کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ آپ بعض کرسی سے باہر ہیں، اس لیے کہ آپ نے شرعی تمام واجبات کو، تمام فرائض کو ادا کیا، اس کے باوجود بھی اگر دوسرا راہ ہدایت پر نہیں آتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کا کچھ نہیں نکالے۔ آیت کی صحیح تفسیر اور صحیح مفہوم یہ ہے۔ محترم سامعین کرام، آج آپ ہر شخص یہ چاہتا ہے آج کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ آپ کسی صاحب سے سوال کریں کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اصلاح ہو، تو اس سوال کے جواب میں ہر شخص یہ کہے گا کہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں ہر شخص یہ کہے گا کہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے تو ضرور ہے کہ ہماری اصلاح ہو، اور نہ جانے کتنی ہی اصلاحی کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں اور چل رہی ہے۔ اجتماعات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، جمعے میں تقریریں کی جاتی ہیں، مختلف مضامین لکھے جاتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان تمام کوششوں اور کاوشوں کے باوجود وہ نتائج اور وہ رزلٹ ہمیں نظر نہیں آتے جو نظر آنے چاہیے۔ غور کیجیے کہ بات کیا ہے، ہر شخص کی خواہش اور دیرینہ چاہت کے باوجود کہ اصلاح ہو جائے، مگر اصلاح کی گاڑی بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اس کا بنیادی سبب اور بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو، لیکن وہ اس اصلاح کا آغاز اور اس سدھار کی ابتدا اپنی ذات سے نہیں بلکہ دوسروں کی ذات سے
اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے نہیں کرنا چاہتا بلکہ دوسروں کی ذات سے کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ سماج کی اصلاح ہو جائے، معاشرہ سدھر جائے، لیکن اصلاح کا آغاز اور سدھار کی ابتدا ہماری ذات سے نہ ہو بلکہ فلاں صاحب ہے نا، ان میں یہ عادتیں ہیں، ان میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، پہلے ان کی اصلاح ہونی چاہیے، پہلے ان میں سدھار ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ جلسے ہوتے ہیں، ہم جلسے میں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو غور کیجئے کہ ہم میں سے کتنے شخص یہ نیت کر کے جاتے ہوں کہ اللہ آج تقریر کرنے والے کی زبان سے وہ باتیں کہلوا دیجیے جن کے ذریعے میری اصلاح ہو جائے۔ اب غور کیجئے کہ کتنے لوگ جلسے میں جاتے ہیں یہ نیت لے کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ کیا کبھی ہم نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکل کر آتے ہیں تو دل ہی دل میں اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ آج جمعے کا مبارک دن ہے، آج جمعے کا مبارک دن ہے، آج فقیر اور بھکاری بھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو یہ سوچ کر نکلتے ہیں، یہ عزم مصمم، یہ پختہ ارادہ اور یہ تہیہ کر کے نکلتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آج جمعے کی خیرات تو ضرور ملے گی۔ اے اللہ آج آپ ہمیں ہماری اصلاح کی خیرات نصیب فرما دیں۔ کیا کبھی ہم یہ نیت کر کے نکلتے ہیں؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ بہت غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کا یہ ارادہ ہوتا ہے، کتنے لوگ یہ نیت کر کے آتے ہیں۔ یہ بہت غور کرنے کا مقام ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اصلاح کا آغاز ہو، اصلاح ہو لیکن اصلاح ہو نہیں پاتی ہے، سدھار ہو لیکن سدھار ہو نہیں پاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز نہیں کرنا چاہتے، وہ ہمیشہ دوسروں کی ذات سے اصلاح کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ یہی بنیادی سبب اور بیسک ریزن ہے کہ نہ تو ہماری اصلاح ہو پا رہی ہے، نہ سماج کی اصلاح ہو رہی ہے، نہ معاشرے کا سدھار ہو رہا ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ ہر انسان کو اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کرنی چاہیے، ہر انسان کو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے،